السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، سال 2025 کیا امیدیں اور کیا خدشات ہیں؟ کیا ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پایا جا سکے گا؟ کیا مسائل حل کیے جا سکیں گے؟ کیا ملک میں سیاسی بحران کا کوئی حل نکل سکے گا؟ سال 2025 کے چیلنجز کیا ہیں، اس پر ضرور بات کریں گے۔ جبکہ بجلی کمپنیاں نقصانات کرنے میں مکمل طور پر کم کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں، جبکہ وسائل پیدا کرنے میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے 2024 میں، اور اب 2025 ان کے لیے کیا نئی چیزیں لے کر آئے گا۔ وفاقی حکومت مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوشاں ہے، کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کا اصل راز کیا ہے، یا کہیں کسی کی کوتاہی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ کرم ایجنسی صورتحال سب کے سامنے ہے، مختلف شہروں میں دھرنے جاری ہیں، جبکہ ضلع کرم میں فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے اور 14 نکات پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ جبکہ سال نو میں حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا، اور معاشی استحکام یہ بڑا چیلنج ہے یا پھر قیام امن؟ یہ آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ جوائن کر لیا ہمیں اسٹوڈیوز میں فاروق ڈاری صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جبکہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مبشر میر صاحب تجزیہ کار ہیں، یہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ فاروق ڈاری صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے فاروق ڈاری صاحب سے، خوش آمدید کہیں گے ان کو اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم فاروق ڈاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ فاروق ڈاری صاحب، نیا سال بہت مبارک ہو آپ کو، اور ناظرین کو بھی کو مبارک ہو۔ بالکل بالکل، سب کو مبارک ہو۔ بہت ساری امیدیں ہیں، بہت سارے خدشات بھی ہیں، اور کچھ شاید کہیں تھوڑا سا عنصر مایوسی کا بھی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ سال 2025 کو؟ کیا نیا چیلنج لے کر آئے گا، اور پرانے چیلنجز میں کچھ حل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج تو ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت، ہم تقریباً 130 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف کے مقروض ہیں۔ ہم نے ابھی فوری طور پہ 25 ارب ڈالر کم از کم آئی ایم ایف کو قسط ادا کرنی ہے۔ تو یہاں تو نہ خزانے میں کچھ ہے، نہ ہی ہمارے پاس ایسے کوئی وسائل ہے کہ ہم اس کو ری پیمنٹ کر سکیں۔ اور جس بے دردی سے ہمارے خزانے کو لٹایا جا رہا ہے، اور جس بے دردی سے جو خرچہ کیا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے منسٹر کی تنخواہ 1 لاکھ سے 9.25 لاکھ 9.5 لاکھ روپے کر دی۔ کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیا ان کی آؤٹ پٹ ہے؟ یہ سارے فارم 47 والے جعلی ہو کے حکومت میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کی تنخواہ، مقصد یہ کہ ایک غریب ملک جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، وہاں آپ 1 لاکھ سے 9.25 لاکھ روپے کی تنخواہ کر رہے ہو۔ باپ کا مال ہے یہ پر منتھ کی بات ہے؟ پر منتھ ظاہری بات ہے، تنخواہ تو پر منتھ ہی ہوتی نا، پر این ایم تو نہیں ہے۔ پر این ایم تو اگر 1 لاکھ سے لگائے تو 12 لاکھ روپے ہوگی۔ تو ایسے تو پھر ان کے ٹیکسز بھی بڑھ جائیں گے۔ ارے ٹیکسز کیا ہے؟ ٹیکسز تو بڑے خوشی دیں گے، جہاں 1 لاکھ کیجیے گا 9.25 لاکھ۔ اور ان کو بھی شرم آنی چاہیے، ان کو بھی لینے سے انکار کر دینا چاہیے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا، ہمارے خزانے میں پیسے ہی نہیں ہیں، یہ شاہ خرچیاں کس لیے کر رہے ہیں۔ تو میں اس کی ایک پاکستانی کی حیثیت سے سختی سے مذمت کرتا ہوں کہ یہ بے جا خرچے جو ہو رہے ہیں اسے بند کیا جائے۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا؟ یہ پیسہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ فاروق ڈاری صاحب، جو آپ نے بات ابھی کی کہ تنخواہ بڑھا دی گئی یا اتنی زیادہ ریشو سے بڑھائی گئی ہے، تو یہ تمام سرکاری ملازمین کی بڑھائی گئی تنخواہ، تو جو عوام کا جو پیسہ ہے، جو ٹیکسز کا پیسہ ہے، وہ تو سارا ان تنخواہوں میں چلا جائے گا، تو باقی پھر کیسے ملک چلے گا؟ ان کے تو اپنے وزارت خزانہ کے یہ پریڈکشن تھی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے سال ہمیں قرض لے کر تنخواہیں دینا پڑیں گی۔ یہ دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، 4 باریاں دے چکی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مشرف جب حکومت چھوڑ کے گئے تو صرف 34 ارب ڈالر کا ہمارا قرضہ تھا آئی ایم ایف کا۔ صرف میں اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ 2008 سے 2018 تک یہ اس قرضے کو لے گئے 94 بلین 94 ارب ڈالر تک۔ تو اس کا کوئی آڈٹ تو ہونا چاہیے۔ اب سب آڈٹ نہ کریں، یہاں سے بھی 10 سال کا آڈٹ کر لیں
کہ بھئی آپ نے جو قرضہ لیا تھا یہ 34 ارب سے 94 ارب ڈالر تک چلا گیا, یہ کہاں خرچ کیا؟ یہ پیسہ نہ تو کوئی ڈیم بنا ہے نہ کوئی بڑا پروجیکٹ بنا ہے. ڈیم تو ہمیں تربیلا کے بعد بنانے ہی کوئی نہیں دیا گیا, اور جو ڈیم خان صاحب نے شروع کیے تھے وہ سارے ڈیم پہ کام روک دیا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ڈیم نہیں بنانے دیتے, ہماری ترقی میں حائل ہیں, اور وہ کون ان کے کارندے ہیں جو یہاں پہ بیٹھ کے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں. تو میں اس چیزوں کی سختی سے مذمت کر رہا ہوں. ہمارے کاشتکار کو پانی ملے, ہماری زمین اتنی زرخیز ہے, یہ سونا یہ اگلے گی اور اگلتی ہے. لیکن کیا انہوں نے یہ کیا کہ اپنی شوگر مافیا کے لیے سب جگہ انہوں نے, جہاں کاٹن فیلڈ ہوتی تھی وہاں پہ بھی انہوں نے گنا لگا دیا, اور ایک پورا منگلا ڈیم کا پانی اس میں خرچ ہوتا ہے. یہ پاکستان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے, یہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے. نہ یہ سستی شوگر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, الیکٹریسٹی میں آئی پی پی بھی انہی کے پاس ہے, سارے یہی لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں. تو ابھی بھی تو آئی پی پی سے بھی تو معاہدے کینسل ہوئے ہیں, ابھی 6 کمپنیز کے معاہدے کینسل ہوئے. انہوں نے تو ایک کچھ بھی یہ صرف بتانے کے لیے یہ آئی واش ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہے اس کو آپ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ جیسے آپ کچھ کر رہے ہیں, یہ سارا آئی واش ہے, یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ ان کے سب کے معاہدے کینسل کرو, جانے دو ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان کے خلاف کون سے پاکستانی آئی سی جے میں جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ جو قرض انہوں نے دی, ان کو حکومت چلانے کا تجربہ کیا ہے؟ ان کو یہی تجربہ ہے کہ اب تک انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے. سر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باریاں حکومت چلانے کا سارا ایکسپیرینس ہی ہمارے پاس ہے, یہی کہتی ہے. سارا کرپشن کا ایکسپیرینس ان کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ جو صرف 10 سال کا آپ آڈٹ نکال دیں کہ 60 ارب ڈالر آپ نے تقریباً 60 کے آس پاس جو لیا ہے وہ کہاں خرچ کیا, اس کا حساب دینا. نون لیگ تو یہ کہتی ہے 2018 کے بعد سارے قرض کا بڑھا ہی وہیں پہ, 2018 کے بعد بہت زیادہ قرض لیا گیا. 2016-17 میں یہ جو اسحاق ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ, انہوں نے غلط تعداد و شمار آئی ایم ایف کو دیے تھے جس کے اوپر پاکستان کو کئی ملین ڈالرز کی پینلٹی بھرنی پڑی تھی. تو یہ یہاں پہ تو یہ فیگروں میں ہیرا پھیری کر لیتے ہیں, یہاں 2 نمبر ہی کر لیتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل فورم پہ یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. وہ بیوقوف لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو آپ یہ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں, اگر وہ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے, ایک خود مختار ادارے ہوتے ہوئے, ایک آٹونومس باڈی ہوتے ہوئے اگر وہ کام کرے, یہ ملک اتنی تیزی سے ترقی کرے گا. ہماری عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, ہماری عدلیہ کے فیصلے ہمارے جو جورسٹ ہے وہ کریں. ہماری فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے, جو ملک کا 60% ہمارا کیا کہتے ہیں نیشنل بجٹ, قومی بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کو ایک خود مختار ادارہ ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک کو ایک خود مختار ادارہ ہونا چاہیے. محکمہ داخلہ کو ایک خود مختار ادارہ ہونا چاہیے. قانون میں تو یہ سب چیزیں ہیں. سر بہت کچھ ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا ہے. اب نیا سال, آنے والے سال میں, اب آنے والے دنوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی یا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ 2025 میں کس جماعت کو آپ زیادہ پاورفل دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, چاہے 2023 ہو, 22 ہو, 24 ہو یا 25 ہو, ایک ہی جماعت ہے جس پہ کی 2/3 میجورٹی سے زیادہ اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے 3 بڑے بڑے پروجیکٹ کیے. شوکت خانم کا پروجیکٹ کیا, اتنا بڑا کینسر کا پروجیکٹ آج تک دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا. نمل یونیورسٹی کا پروجیکٹ, لوگوں نے کہا جنگل میں کون جائے گا, آج وہ پروجیکٹ چل رہا ہے. القادر یونیورسٹی کا پروجیکٹ. اور آپ یہ دیکھیں, وہ شخص جس نے اپنی طلاق پہ, جب گولڈ اسمتھ فیملی 5ویں 6 نمبر پہ دنیا کی امیر ترین فیملی تھی, تو عمران خان نے برطانیہ کے قانون کے مطابق وہ ہرجانہ بھی لینے سے انکار کر دیا. اس سے تمام پاکستانیوں کی سر فخر سے بلند ہو گئے, اور ایک دنیا کو میسج کیا کہ ایسی قوم بھی دنیا میں بستی ہے کہ جو اتنے مورلی ان کی اتنی ہائی ویلیو ہے.
हाय ठीक है, बिल्कुल। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा जमील साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, आपका नया साल मुबारक। जी, बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आसानी से पहुंच रही, मेरी आवाज आपको पहुंच रही? हेलो बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, मुझे आप सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूँ, आप मेरी आवाज अच्छा, सुन पा रही? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। बिल्कुल अब पहुंच गई है। शाहिदा जमील साहिबा, खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। कैसी हैं आप और क्या सूरत हाल देख रही हैं? नया आने वाला साल क्या हमारे लिए चैलेंजेस लेकर आ रहा है या क्या बेहतरी लेके आ रहा है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से अभी बहुत ही संगीन मरहला है। इसमें बहुत से चीजों के इंतजाम किया जा रहा है। कहाँ तक वो, किस हद तक वो कामयाब होता, वक्त बताएगा। हमारे मामलात इस वक्त बहुत नाजुक और बहुत ही समझे संगीन है। बात कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल हकीकत उसके बरअक्स है। आवाम जो इस वक्त पिस रही है, उसके लिए आप पूछें, उनके लिए महंगाई, उनके लिए बहुत सी चीजें मिलती भी नहीं। दवाइयों में भी उनको कमी महसूस होती है जगह जगह, या बहुत महंगा होता है, बहुत सी चीजें। तो ये दिक्कतें तमाम फैली हुई हैं, जिसके लिए अभी तक कोई सही मानों में कोई ऐसी इंतजाम नजर नहीं आई जो इसको संभाल सके। बिल्कुल ही नाकाम है इस वक्त, और पहले भी यही हाल था। तो ये कहना कि जी पिछली हुकूमत और ये हुकूमत में फर्क है, मेरे ख्याल में बहुत सी चीजों में तब्दीली लानी पड़ी थी। बहुत से इदारों में जो उन्होंने तब्दीली लेके आए हैं, वो बहुत सारे जो हैं वो नाकाम बन रहे हैं। इस वजह से उनमें और बेहतरी लाना लाजमी है। जब तक ये बेहतरी नहीं पैदा होगी, और खास तौर से लोगों को रखना किसी भी पोस्ट पे, उसको मेरिट पे रखना, ये नहीं कि कोटा पे रख रहे हैं। कोटा पे रखेंगे तो फिर वो बात नहीं बनती। मेरिट का मतलब ये है कि वो काबिल शख्सियत है, उसके पास वो हुनर मौजूद है, उसके पास सबूत मौजूद है, उसने काम किया है, उसको चीजें मालूम है, तब आप तजुर्बे इंसान को उधर लाएं, तब बात बनेगी। तो इसको कहते हैं मेरिट। मेरिट के बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा शाहिदा जमील साहिबा, आवाम का तो महंगाई ने तमाम कसबल निकाल दिए हैं, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और उसूली तौर पर अगर देखा जाए, अपने इर्द गिर्द देखें, तो मेरिट हमें कहीं नजर आ नहीं रहा। तो जो हमारा 2025 का जो साल है, जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या चैलेंजेस मजीद हमारे लिए लेके आएगा, इसका मतलब है कि 2024 और 2025 में कोई खास फर्क नहीं होगा, वही चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। लग तो यही रहा है, लग ये रहा है कि लोग नहीं सीख रहे हैं अपने सबक का, कोई तैयार नहीं, कुछ उनकी अना उसमें शामिल है। निजाम को बेहतर करने के या तो उनको कुछ पता नहीं है, ये तो यकीन नहीं आता, मगर ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई मुफाद है जिसकी वजह से वो उसको तब्दील नहीं कर रहे हैं, उसको बेहतर नहीं कर रहे हैं। और ये अफसोसनाक है। जब तक ये समझिए कि बहुत सारे हमारी जो कवानीन हैं, उनको तब्दीली करके उन्होंने बिल्कुल कमजोर कर दिया है, बेकार कर दिया है। बहुत सी चीजों को उन्होंने मुकाम में डाल दिया है। नतीजा ये है कि कुछ होता नहीं है। कानून लिखा हुआ है मगर उसके अंदर वो असर नहीं है। आप अदालत में चले जाएं, जजेस भी जरा परेशान हो जाते हैं, वकील भी परेशान होते हैं, तो कोई भी कार्रवाई सही मानों में आगे जाती नहीं है, क्योंकि कमजोरियां मौजूद है। अच्छा बताइए। जी बैरिस्टर साहिबा, कानून में तरमीम करके कानून को कमजोर कर दिया गया, और जो कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद नहीं है, तो हम किस सिमत में जा रहे हैं शाहिदा जमील साहिबा? ये तो बहुत बहुत बड़े नुकसान का पेशे खैमा नहीं हो गया? नुकसान तो ऑलरेडी हो गया है। हमारे ऊपर कितना बड़ा कर्ज है इस मुल्क पे, जो ऐसा कर्ज है कि समझिए कि हम हिले हुए हैं, कहीं से कोई तैयार नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। लोग डर गए हैं कि पता नहीं कैसे ये निजाम है इनका, जो संभाल नहीं पाता अपने मामलों को, उसको उसमें दुरुस्तगी लाने के बजाय उसको और मजीद पेचीदा बना दिया है। तो लोग डरने लगे हैं। इन्वेस्टमेंट आ रही है सियासी तौर पे, मगर हकीकी तो इन्वेस्टमेंट तो है नहीं वो। तो ये इसके अंदर अब बहुत सारे एग्रीमेंट्स की, देखे ना, बिजली एग्रीमेंट्स की, उनमें कैसी एग्रीमेंट्स की कि उनको चाहे वो बिजली इस्तेमाल हो या ना इस्तेमाल हो, फिर भी पेमेंट करनी। तो आपने तो अपनी तिजोरी को, जो पाकिस्तान की आवाम की
ٹیکس جب فضولی اتنی مشکل سے جمع ہوتی ہے اس کو تو آپ ایک دم کونے کونے ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ایسا قسم کے معاہدے کیوں انہوں نے ان کے ساتھ دستخط کیا؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے. بالکل سوال اٹھتا ہے. اور جا کے اور جا کے بھی کہ بھئی اور قسم کے جو ہیں آپ معاہدے کر رہے ہیں, آپ عوام کو بتاتے نہیں, اب جا کے بس معاہدے کو دستخط کر دیتے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم آپ کتنا ہمارے ملک کو لے کے اور دھسا دیں گے. کوئی چیز کی صفائی شفاف انداز نہیں. باقی ملکوں میں بہت سی جگہوں میں کم از کم آپ کو بہت سی باتیں اس کی معلوم ہو جاتی کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم نے ہم پہ پابندی. یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں, خفیہ ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے. بیرسٹر صاحبہ لیکن نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ 100 انڈیکس پہلی بار 2200 پوائنٹس اضافے سے 1,17,341 پوائنٹس پر ٹریڈ کرا تھا. آج سال کے پہلے ہی دن ہی 3 ریکارڈ بنا دیے اسٹاک ایکسچینج میں. وہ تو کہتے ہیں بہت استحکام ہے معیشت میں, سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے اور ملک میں بہت امن امان اور سرمایہ دار طبقہ بڑا خوشحال ہے. مطلب نون لیگ کے اگر آپ وزیر اطلاعات کی بات کریں, جی بیچارے روتے پیٹتے تمام پھرتے ہیں کہ بھائی کتنی ساری ان کے اوپر ٹیکسز لگتی ہیں, کتنی ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, کتنی ان کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, کون اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک پورا ایک سمجھیے اپیل پڑی ہوئی ہے جگہ جگہ. آپ کی جو انڈسٹری اور آپ کے جو بزنس مین ہیں وہ بار بار یہی مانگتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو ٹھیک کرو, اس چیز کو ٹھیک کرو. نہیں ہو رہا ہے. وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہے کہ نہیں آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتے. آئی ایم ایف کہہ کیا رہی ہے؟ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کو آپ ان سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں, آپ بار بار انہیں سے ٹیکس لے رہے ہیں, کتنا دیں گے وہ؟ آپ اپنے ٹیکس میں جتنی ایک بڑی کھیپ بیٹھی ہوئی ہے جو سمجھیے کہ اثر رسوخ وی آئی پی ایلیمنٹ ہے, جس کی زمینیں موجود ہیں, ایگریکلچر میں موجود, وہ ٹیکس انکم ٹیکس دینے تیار نہیں. وہ ادھر ادھر کا پانی کا ٹیکس, ادھر کا چھوٹے چھوٹے ٹیکسز دے رہے ہیں, لیکن اصل جو ان کو آمدنی مل رہی ہے وہ ٹیکس نہیں دیں گے, وہ چلا جائے گا آف شور اکاؤنٹ میں دبئی میں. اچھا بیرسٹر فائدہ ہوا. جی بیرسٹر صاحبہ, آپ کی کیونکہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے سیاسی معاملات پہ بھی اور امن و امان کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے, سوچ ہے. کرم ایجنسی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ مختلف شہروں میں دھرنے ہیں, ابھی جو آپ شہر قائد کی صورتحال دیکھ رہی ہیں, ضلع کرم میں فریقین کے درمیان امن معاہدہ تو ہو گیا ہے, 14 نکات پر اتفاق ہو چکا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ صورتحال کنٹرول ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے, اگر وہاں کے جو بڑے ہیں جن کو اگر وہ جرگہ جو ہے اس کے اندر سب سارے شامل ہوں, اگر وہ جرگہ صحیح ہے, اس میں دونوں طرف کے فریق بیٹھے ہیں, اثر رسوخ رکھنے والے ہوں, اور ان کی جو قبائل ہے وہ ان کی عزت کرتی, ان کی بات مانے گی, اگر وہ کوئی معاہدہ کریں گے, یس وہ معاہدہ مانا جائے گا. اچھا, لیکن اگر ان کو استعمال کر کے ایسے تاثر دیا جائے گا اور زبردستی معاہدہ کیا جائے گا تو میرے خیال سے وہ نہیں چلے گا اور وہ خطرناک ہوگا, وہ پھٹے گا. تو یہاں پہ جو سب چیز جو اہم ہے وہ ہے قائم کرنا, تاکہ ایک عدم تحفظ کا نظام پیدا ہو کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی یہ جا رہا ہے اس کے اوپر حملہ ہوگا. یہ گارنٹی دینی پڑے گی. آمد و رفت کی تحفظ کی گارنٹی ہونی بھی چاہیے, محسوس بھی ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر معاملہ پھر گولیاں چلنے لگیں گی, پھر مصیبت بنی. اب انہوں نے ڈی ویپنائزیشن کی بات کی کہ ہم اپنے اسلحہ رکھتے ہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتا نا کہ کتنا اسلحہ ہے, کتنا اسلحہ رکھیں گے, کتنا اسلحہ چھپا ہوگا. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی پھر پتا چلے گا. مگر اس میں سوچوں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک وہ بڑے ان کے جو ہیں وہ نہ اس معاہدے میں صحیح معنوں میں دل سے شامل ہوں, تو ان کے ساتھی جو ہیں, جو ان کے قبائلی کے لوگ ہیں, وہ پھر مانیں گے نہیں اس کو. یہ معاملہ یہ ٹرائبل ایریا ہے, جہاں پہ ٹرائبز ہوتی ہیں تو وہاں معاملہ ذرا سا مختلف ہوتا ہے. اس کو اس انداز سے باقاعدہ اس معاملے کو حل کرنا گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. مگر مجھے اتنی وہاں سے خبر جو آ رہی ہے اتنی کنفلکٹنگ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہاں کتنی خبر صحیح ہے کتنی خبر غلط ہے. اچھا, وہ تو گرینڈ جرگے کے تابع ہیں نا وہ قبائل؟ جی, گرینڈ جرگہ پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں, ہمیں کہا جا رہا ہے گرینڈ جرگہ. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ واقعی گرینڈ جرگہ ہے کیا؟ انہوں نے سب کو وہاں بٹھایا؟ اگر سب کو بٹھایا تب تو بات بالکل مانیں گے, اگر سارے نہیں ہے, کچھ باہر بیٹھے ہوئے, پھر سمجھیے کہ یہ معاملہ ٹیڑھا رہے گا. مطلب صورتحال ابھی تک واضح ہے نہیں؟ نہیں,
ابھی تک نہیں واضح ہے، کیونکہ اس کا دیکھیے جب واضح ہوتی صورتحال تو اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، ان کے جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو اطمینان پیدا ہوگا، جب تک وہ اطمینان نہیں پیدا ہوگا کیسے چلے گا یہ؟ اچھا شاہدہ جمیل صاحبہ، آپ سے تھوڑی سی سیاسی منظرنامے پہ بھی بات کر لیتے ہیں. وفاقی حکومت مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوشاں ہے. مانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی خبر سنتے ہیں. اس حوالے سے کتنے چانسز دیکھتی ہیں آپ کامیابی کے، اور کیوں یہ شاہد خاقان عباسی کا بھی بیان آیا کہ نہ ہی اپوزیشن کی نیت صاف ہے اور نہ ہی حکومت کی نیت صاف ہے؟ کیوں یہ بند کمرے میں مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ عوام کو نہیں بتاتے؟ یہ اس بیان کے پس منظر میں کیسے دیکھتی ہیں آپ صورتحال کو؟ دیکھیے یہ پرانا مسئلہ ہے نا پاکستان کا، جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اچانک جو بھی بیٹھتے ہیں وہ دنیا کو سناتے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ حاصل کر لیا. یہ جو پوائنٹ سکورنگ کا جو سیاست ہماری ہے، یہ ہماری سیاست سے ہمیں تباہ کر دیا. پوائنٹ سکورنگ سے نہیں چلے گا صرف ایک طریقے سے کہ آپ صحیح معنوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. خود گورنمنٹ کو بھی تو پتہ کرنا کیا وہ 9 مئی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. کیا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریاست کے اوپر حملہ تھا کہ نہیں؟ یہاں تو ہمیں آئے بائے شائع ملتی، کون اس کو دیکھ بھال، اس کی کون ججمنٹ دے گا کون نہیں ججمنٹ دے گا. کشمکش میں پڑے ہوئے میلٹری کورٹس ہوں گی کہ ہماری عدالتیں چلائیں گی، پھر ہے کہ اچھا میلٹری کورٹس اپنی فیصلہ دے دیں، پھر کنفیوژن پہ کنفیوژن پہ کنفیوژن. تو جب آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ کیسے کیا پیغام آپ دے رہے ہیں؟ نہ وہ اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھائے گی اور باقاعدہ استعمال کریں گے کہ اب شروع کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی شروع کرے گی اپنی امریکہ میں جا کے وہاں پہ پروپیگنڈا دھڑ دھڑ بولے گی اور چیزیں یعنی لگتا نہیں ہے. بات خاقان عباسی صاحب کی بات صحیح ہے، دونوں پوائنٹس کو چل رہے ہیں، اس سے تو نہیں تصفیہ ہوگا. ٹھیک یہ نہیں کہ میں فوقیت یا اس کی فوقیت، یہ جنگ نہیں ہے. اگر یہ جنگ سمجھیں گے تو پاکستان تو بہت نقصان میں آئے گا. بالکل. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق ڈاری صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. فاروق ڈاری صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی بیرسٹر صاحبہ کی، بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے اپنے قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو کلیئر کیا. آپ کرم ایجنسی کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کیسے؟ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی امید کی جا رہی ہے؟ جو مذاکرات ہو رہے ہیں گرینڈ جرگے سے تو بہتری آئے گی اور آگے آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبریں ہم سنیں گے؟ لیکن بات یہ کہ یہ بار بار نیگوسیشن ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے. ان پہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے. نہ یہاں اسٹیبلشمنٹ پہ کسی کو اعتماد ہے، نہ یہاں پہ حکومت پہ کسی کو اعتماد ہے. تو ایسی لا اعتمادی صورت میں یہ آپ کی ذاتی رائے ہے سر؟ یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری ذاتی رائے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں. تو ان حالات میں ہم یہی ہمارے ساتھ ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کے ساتھ اور بھی 3-4 ممالک ہیں، کیوں وہاں پہ یہ حالات پیدا نہیں ہوتا؟ صرف پاکستان میں کیوں ہوتے؟ تو یہ غور طلب بات ہے. تو بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں، تمام پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور ہم ان کی اور وہ ہماری جو سرحدی حدود ہے اس کی پاسداری کریں اور اس کا وہ کریں. ٹھیک ہے. اب یہ کہ اب یہ جو روز جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ ہمیں سیریسلی چلنا پڑے گا. طاقت کا زور لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے فوجی جوان بیچارے روز شہادتیں بارڈروں پہ دے رہے ہیں اور آفرین ہے ان پہ کہ جس جواں مردی سے اور جس شجاعت سے وہ بارڈروں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور جس بہادری سے وہ ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی قابل ستائش بات ہے. تو ہم اپنے ان فوجی جوانوں پہ ہمیں رشک ہے، ہمیں ناز ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں پرابلم یہاں آتی ہے کہ ہمارے اداروں کو، جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اگر ہم ہمارے آئین کے مطابق
ان کو وہ آزادی دیں, انہیں وہ خود مختاری دیں, تو آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے ہمارے ملک کی ترقی کتنی تیزی سے آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ایک مزے کا خیز بات نہیں ہے, دنیا کی کسی جمہوری ملک میں یہ دیکھا ہے آپ نے کہ حکومت ججز کو اپوائنٹ کرے گی, کہ پرائم منسٹر 3 جج میں سے ایک جج دے گا کہ کون چیف جسٹس بنے گا. مطلب یہ تماشا بنا ہے. ڈاکٹر شاہدہ جمیل مجھ سے اس بات پہ اتفاق کرے گی کہ کیا کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے ماتحت عدالتیں چلیں اور حکومت کے ماتحت ججزوں کو اپوائنٹ کیا جائے؟ تو یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کو انصاف ہی نہیں ملے گا, آپ کے ملک میں رول آف لا پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, تو عدالتیں کیسے؟ ہمارے یہاں ججز بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں خاص کر ذکر کروں گا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ججز اچھے ججز ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سسٹم کے تحت, ایک آئینی حدود کے تحت ان کا دائرہ ہونا چاہیے اور ان کی خود مختاری ہونی چاہیے اور ایک آٹونومس باڈی کے تحت چلنا چاہیے. اسی طرح ایف بی آر کو لے لیں. ایف بی آر ہمارے ملک کا سب سے امپورٹنٹ ادارہ, کیونکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہی آپ کے قومی بجٹ کو 60% دیتا ہے, اور اسی ادارے میں 60 سے 70% لیکیج آف ریونیو ہوتا ہے. تو آپ کی اکانومی کہاں ترقی کرے گی؟ کبھی نہیں کرے. آپ بجائے لوگوں پہ ٹیکسز ڈالنے کے, اگر آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں, اگر آپ یہ محصولات جو وصول کرتے اس سسٹم کو ٹھیک کریں, تاکہ حکومت کے پاس پیسہ بھی آئے اور لوگوں کے اوپر یہ جو روز بروز جو آپ بوجھ ڈالنے وہ نہ ڈالیں. آپ اب دیکھیں نا کہ آج جتنی بھی فیکٹریاں ہیں وہ سیل ٹیکس کی مد میں حکومت کے خزانے میں تمام سیل ٹیکس نہیں جاتا. ہم اور آپ جو چیز خریدتے ہیں ہر چیز پہ سیل ٹیکس دیتے ہیں, لیکن وہ سب حکومت کے خزانے میں نہیں جاتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ یہاں دو کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کرو, تاکہ وہ ٹیکسز جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جائے اور اس سے ملک کو فائدہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ٹیکس پہ ٹیکس ڈال رہے ہیں, ٹیکس پہ ٹیکس ڈال رہے ہیں. یہ کیا تماشا بنایا ہو؟ لوگوں کے پاس یہ کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ ٹیکس پہ ٹیکس ڈال رہے ہیں, دوسری طرف آپ تنخواہ پہ تنخواہ بڑھائے جا رہے ہیں منسٹروں کی. واہ. بیرسٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحبہ, ابھی جو بات کی فاروق ڈاری صاحب نے کہ سیلز ٹیکس حکومت کا جو ہے وہ خزانے میں نہیں جاتا, جو خزانے میں ٹیکس جاتا ہے کیا وہ عوام پر خرچ ہو رہا ہے, وہ عوام تک پہنچتا ہے؟ وہاں بھی تو عوام تک نہیں پہنچتا, وہ تو قرض میں ادا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پورا سسٹم اس وقت, آپ مگر میں اتفاق کرتی ہوں, انہوں نے بہت سی باتوں کو جو بات کی ہے, لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے, وہ یہ ہے, اور یہ میں بالکل میں سوچوں کہ اس چیز پہ زور دینا چاہیے کہ آپ اسی مرغی سے آپ اسی سے پر نکالتے چلے جا رہے ہیں. آپ ٹیکس انہی لوگ سے نکال رہے ہیں جن کو آلریڈی ٹیکس کے نیٹ میں جال میں آپ نے ان کو باندھ کے رکھا ہے. جو باہر بیٹھے ہیں جن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا ہے, وہ تو تیاری نہیں ہے کہ ادھر تک آپ ان کو نظر میں لے کے آئیں اور ان کو اس جالی کے اندر ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ بھی کریں. ہماری ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ بالکل ان ٹیکس ہے, وہ پورا وہاں پہ راستہ جو ہے, وہاں پہ آپ کی پوری آمدنی پڑی ہوئی ہے, اس کے ذریعے سے منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے بہت کچھ ہوتا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک بالکل صحیح کہا کہ ایف بی آر کے اندر جو ہے لیکیجز ہو رہی ہیں, ہیمریج ہوتی, یعنی وہاں پہ سسٹم کو ٹھیک کیجیے. دوسرا ہے کہ جو پیسہ جو آ رہا ہے اس کو اکاؤنٹ کر کے, افسوس ہے وہ تو چلا جاتا ہے آپ کے قرض کی ادائیگی میں جو آپ کو دینا پڑتا ہے, لیکن جو آپ کی اصل ریونیو جو آئے گی وہ آئے گی آپ کی انکم سے, جو عوام کی انکم ہے اس وقت پیسہ بنا رہے ہیں جہاں جہاں, اس میں تو آپ کے زراعی لوگ جو ہے وہ بھی پیسہ, بہت سے چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو چھوڑ دیجیے, وہ ان کی بھی زندگی کو جینا حرام بنا ہوا ہے. لیکن جو بڑے بڑے جاگیردار اور لینڈ لارڈ ہیں ان کو کیوں نہیں ان کی انکم ٹیکس کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی بہانے سے, کیونکہ ایگریکلچر انکم وہاں سے وہ مستثنا ہو جاتے ہیں. مستثنا ہونے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سارے پیسے جو ہیں ملک کو آتے نہیں ہیں, دیے نہیں جاتے. تو اب کیسے چلائیں گے نظام, یہ ٹیڑھا نظام جو ہے؟ اور وہی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر, یہی لوگ جو ہے جن کی ٹیکس بڑی لمیٹڈ ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ قانون لائیں گے نہیں جس تاکہ ان کی آمدنی باقاعدہ ٹیکس کے نیٹ میں آئے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو
ویسٹڈ انٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جب تک یہ معاملے حل نہیں ہوں گے تب تک تو میرے خیال میں کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی تبدیلی آئے گی جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں معاملات جو ہیں ٹھیک۔ بیرسٹر صاحبہ، جو قرض ہم لیتے ہیں وہ بھی تو عوام پہ خرچ نہیں ہوتا، عوام قرض تو بھرتی ہے، لیکن جو قرض لیا جاتا ہے IMF سے وہ تو عوام پہ کبھی نہیں خرچ ہوا، وہ بھی خرچ نہیں ہوتا، وہ بھی چلا جاتا ہے نا ساتھ میں، وہ بھی ہیمریج میں چلا جاتا ہے، وہ بھی لیکیجز ہو جاتی ہیں اور ایسی چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو دوسرے لوگوں کا اس پر فائدہ ہوتا ہے مگر عوام میں نہیں آتا، کوئی ادارہ صحیح معنوں میں چلتا نہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں بالکل اس کی تائید کرتی ہوں۔ بیرسٹر صاحبہ، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی جمہوری ملک میں ایسی مثال آپ کو ملتی ہے کہ جہاں پہ حکومت چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرے؟ کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا سسٹم اپنی جگہ ہونا چاہیے، میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے، اس کے اوپر اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس کو تو کب کا ہم نے برباد کر دیا، اس کو تو ہم نے جا کے ایون 1973 کے آئین جو اوریجنل ہے اس میں بھی برباد کیا۔ اس میں بھی بھٹو صاحب کی مداخلت ہوتی تھی کس کو اپوائنٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے۔ یہ سسٹم جو ہے پاس اسٹرکچر، اس کو باقاعدہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھنا، یہ غلط۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، فاروق ڈاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے بات یہی کر رہے تھے کہ اب سسٹم کو کم از کم ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اور بہت ضروری ہے کہ کوئی ریولوشن آئے جو کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرے۔ کیوں ڈاری صاحب؟ دیکھیں، آپ نے اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے تو سب سے پہلے آپ کو عوام کی منشا کے مطابق حکومت لانی ہوگی، آپ کو عوام کے ووٹوں کے مطابق حکومت لانی ہوگی، آپ کو عوام کی مرضی سے عوام کی جو عوام نے جس کو چنا ہے اس کو لانا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ 17 سیٹیں ملی اور بس 170 سیٹیں ہو جائے، تو یہ تماشا اگر ہوگا تو ملک تنزل کی طرف ہی جائے گا۔ آپ جب تک عوام کی رائے کو مقدم نہیں رکھیں گے، جو بھی کرتا رہتا ہے اگر وہ عوام کی رائے کو مسرت کریں گے اور اپنی رائے کو اور اپنی مرضی کو تھوپیں گے عوام کے اوپر، تو یہی نتائج آئیں گے۔ بانی بھی چاہیے کہ معاملات سلجھتے پھر کیوں لگ جاتے ہیں، اور کیا ان کی جو مقبولیت کا کہا جاتا ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل، اس کی مقبولیت کیوں نہیں بڑھ رہی؟ وہ شخص جس کے اوپر 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہے، بلکہ اس نے ساری عمر کی جو کمائی تھی وہ سب کچھ اس نے چیریٹی کر دی۔ لیکن کچھ تجزیہ کار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت چلتی رہتی تو شاید اتنی مقبولیت نہیں ہوتی کہ وہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد شاید انہوں نے بہت زیادہ مقبولیت، اور کچھ شاید جو مقتدر حلقے تھے ان کی کچھ غیر سنجیدگی یا کچھ اگر جی یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اگر ان کی حکومت نہ اٹھائی گئی ہو تو وہ سلسلہ کنٹینیو رہتا نا، آج ہم معاشی طور پہ اتنے مضبوط ہوتے، کیونکہ کووڈ کے باوجود آپ 6.38% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے ساتھ ترقی کر رہے تھے، سارے اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے پازیٹیو تھے، آپ کی ایکسپورٹ 26 ارب سے 35 ارب ڈالر پہ چلی گئی تھی، اور بل گیٹ خود چل کے پاکستان آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر اکنامک انڈیکیٹر آپ کا پازیٹیو تھا، اور آج وہ سلسلہ چلا ہوتا تو آج آپ کے یہاں ڈالر جو ہے نا 100 روپے کا ہوتا، آپ کے یہاں پیٹرول 30 روپے کا ہوتا، کیونکہ پاکستان جس تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس کو روکا گیا۔ 2000 انہوں نے عمران خان کو جب بتایا گیا کہ ڈیمز کے لیے مشرف صاحب 6 ڈیم اناؤنس کر کے گئے تھے، 2008 سے 18 تک 1 انچ کام نہیں ہوا۔ جب عمران خان نے 10 ڈیم کا اناؤنس کیا تو 9 ارب ڈالر اس پہ مختص کیے گئے، اور 2023 سے 2028 تک ان تمام ڈیمز نے آپریشن شروع کر دینا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج 24 تک 2 ڈیم تو ہمارے تیار آپریشن میں آ چکے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم
اور جو ترقی کر رہا یا جو ترقی کر رہا تھا اس کی ٹانگیں کی ان ٹھیک ہے، کھینچ لیا جاتا ٹھیک ہے. اس لیے ہم بیرونی سازشوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. بالکل بالکل مقابلہ کر رہے ہیں. فاروق زاڑی صاحب، مراج الہدیٰ صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم مراج الہدیٰ صدیقی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراج الہدیٰ صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ 2025 کے سال کو؟ ملک کے لیے چیلنجز ہیں، حکومت کے لیے چیلنج ہیں. سب سے بڑا چیلنج کس کو آپ کنسیڈر کریں گے؟ معاشی استحکام ہے حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج، یا قیام امن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دو چیزیں الگ الگ اور جدا جدا نہیں ہیں. امن ہونا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا، یہ دونوں شرائط ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان آج بہت بڑے معاشی مشکل سے دوچار ہے. یہ ٹھیک ہے کہ معاشی انڈیکیٹرز 2-3 سال پہلے جتنے خراب تھے تو اس کے اندر ایک امید کی کیفیت ضرور پیدا ہوئی ہے. اور پاکستان جس طرح لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا، تو الحمدللہ اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اس معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بالکل امن کے بغیر کون ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ کرے گا، کون ہوگا کہ جو یہاں پر اپنے پیسے کو لانا چاہے گا. اور بالکل اسی طریقے سے اگر ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس صورتحال کے اندر انڈسٹریز کا لگنا اور لوگوں کا معاشی ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لینا یہ ممکن نہیں رہے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن بنیادی ضرورت ہے، اور آج پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو ذرا پیچھے کریں اور ملک کے لیے یکجا ہو کر سوچیں. اس لیے کہ یہ ملک ہوگا تو ہماری شناخت بھی ہوگی، ہماری پہچان بھی ہوگی، اور ہماری سیاست بھی اپنی جگہ پر ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل درست فرمایا مراج الہدیٰ صاحب آپ نے کہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ہماری شناخت ہے، ورنہ شاید کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یقیناً کچھ بھی نہیں ہے. قرم ایجنسی کی صورتحال جو ہے، جو اور شہر قائد میں جو جگہ جگہ دھرنے لگے ہوئے ہیں، اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ معاہدہ تو طے پا گیا ہے، 14 نکات پر اتفاق بھی کر لیا گیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال میں بہتری آئے گی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ جو وہاں پر صورتحال تھی وہ پورے ملک کے لیے تشویشناک تھی، اور جو شدید انسانی مسئلہ پیدا ہوا تو یہ پورے پاکستان کے لیے تشویشناک تھا. لیکن بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے کہ گزشتہ کئی دن سے شہر کراچی کے بسنے والے بہت پریشان ہیں. یہاں پر دھرنے جا رہی ہیں، سڑکیں بند ہیں، لیکن یہ خبر مل تو رہی تھی کہ معاہدہ طے پا گیا ہے، دستخط نہیں ہوئے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر پورے ملک کے لیے ہے کہ انشاءاللہ وہاں کے لوگ بھی چنار کے لوگ. مراج الہدیٰ صاحب آپ کو خبر دے دیں کہ دستخط ہو گئے ہیں، معاملات طے پا گئے دونوں فریقین کے درمیان، 14 نکات پر اتفاق ہو گیا. بھی اپنی جگہ پر اٹھانے چاہیے جی، اور ہم پورے ملک کے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو کسی مسلکی جھگڑے کے اندر دھکیلنا جو ہے یہ ملک کے لیے بھی فائدے مند نہیں ہے، اور یہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی فائدے مند نہیں ہے. لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہاں پر ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس معاہدے پر جو ذمہ داران ہیں وہ عمل درآمد کروائیں گے تاکہ پورا ملک جو ہے امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزار.
ٹھیک ہے میراج الہدیٰ صاحب، اب اس بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا کہ یہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، وفاق اور اپوزیشن، وفاق میں جو مذاکرات کی کیفیت چل رہی ہے، جو بانی پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین جو مذاکرات کا ہم ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور خبریں جو سن رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ یہاں بھی کیا جائے گا؟ دیکھیے، کوئی بھی جمہوری عمل جو ہے وہ ڈائیلاگ اور بات چیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے جو ڈائیلاگ کا عمل شروع ہوا ہے اور وہ قومی اسمبلی کے اندر ہو، جس میں اپوزیشن بھی اور حکومتی جماعت بھی، ان دونوں کی طرف سے کمیٹیوں کا اعلان ہو گیا ہے اور ایکسچینج آف نوٹس ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ بات چیت آگے بڑھے گی اور اس بات چیت کے اندر کچھ مراحل آئیں گے جو تھوڑے سے تنگ بھی ہوں گے، لیکن اس کے بعد بات چیت ہی کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. اور اس کی شدید ضرورت پورے پاکستان کو ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے جو ہمارے اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں وہ راستہ نکالیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسی صورتحال پیدا کریں جس صورتحال کے اندر پاکستان کا ایک عام آدمی معاشی ترقی سے مستفید ہو سکے اور اس ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ سکے. سر، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ٹیکسز کی بھرمار ہے، عوام مہنگائی کے دو پارٹوں میں پس رہی ہے. آپ امید رکھتے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکے گی؟ یہاں تو عوام کو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں سر. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال پہلے جو پاکستان کی صورتحال تھی اس کے اندر تو سارے معاشی انڈیکیٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ آپ برے طریقے سے فیل ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ 3 سال میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑی اسٹیبل رہی ہے اور کسی بھی طریقے سے اس کے اندر کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا. پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر دیگر بہت سارے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے. آئی پی پیز اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے، لیکن ان آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنا ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر صنعت اس وقت ترقی کر سکتی ہے جب اس کو سستی بجلی ملے. اگر سستی بجلی نہیں ہوگی تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور حکومت اس کے اوپر اگر کوئی مثبت اقدامات کرنے جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹریلنگ ایفیکٹ ہے یہ نیچے عوام تک بھی انشاءاللہ پہنچے گا، لیکن اس کو پہنچانے کے لیے جو کچھ پاکستان کے اوپر آج کل دباؤ ہے اور بین الاقوامی صورتحال ہے، جن لوگ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور عوام تک اس فائدے کو بھرپور طریقے سے پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشی سرگرمی بھی بڑھے اور پاکستان ترقی کی شاہراہ کے اوپر گامزن ہو. چلے انشاءاللہ ہم بالکل امید رکھتے ہیں. فاروق ڈاڑی صاحب، ڈالر کی قیمت واقعی اسٹیبل رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے، لیکن سونے کی قیمت بہت آگے نکلتی چلی گئی اور تقریباً 2,74,75,000 فی تولہ چلا گیا. سونے کا جو تعلق ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتا ہے. انٹرنیشنل بلین مارکیٹ میں جو سونے کا اتار چڑھاؤ وہی اسی سے آپ کیا جو ڈالر پیٹرول کی قیمت بھی یہی ہے، پیٹرول کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات جو کہی بالکل صحیح، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. یہ بالکل صحیح ہے. میں اپنے اکثر پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلک کی بنیاد کے اوپر ہمیں ہر مسلک کو عزت دینی ہوگی، اس کا احترام کرنا ہوگا اور پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو پوری آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس میں بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو ہم میں رخنا ڈالتے ہیں اور ہماری ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں غلط سمت کے اوپر لے کے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ایسے عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے جو ہم میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور
साजिश ही करते हैं। तो बहरहाल जी महराज साहब मौजूद है, तो मैं महराज साहब से एक चीज पूछना ये चाह रहा था। सर अब टाइम बिल्कुल कम रह गया है, ठीक है, अब बिल्कुल टाइम, बस अब लास्ट मैसेज दे दें आप जल्दी से, कुछ कहना चाहें तो। लास्ट मैसेज मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान की फ्यूचर से बहुत पुर उम्मीद हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये कौम जागेगी। कौम अभी भी जाग रही है, लेकिन कौम इस वक्त खाने के लाले पड़े हैं, लोग 3 वक्त की रोटी इनको नसीब नहीं। ठीक है, मिराजुल हुदा साहब आप लास्ट कुछ मैसेज देना चाहें तो जरूर। मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद के दिए रोशन हो रहे हैं, चराग जल रहे हैं, लेकिन हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करनी पड़ेगी, हुकूमत को भी, ऑपोजिशन को भी। और ये वक्त पाकिस्तान के लिए सोचने का है। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह हम सब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया फारूक डाडी साहब आपकी तशरीफ आवे के लिए। नाज़रीन, करप्शन ने इदारों को तबाह कर दिया, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है और जल्द फैसले करने होंगे, तभी उम्मीद बरलाएगी। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।